اگلا سوال جناب مودود انصاری صاحب جو کلیپم سے تشریف لائے ان کا ہے، میں ان سے درخواست تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجازت؟ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی میرا سوال جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ذرا طویل اور دوسرا مختصر ہے۔ یہ کہ یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت احمدیہ کے علاوہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ تشریف لائیں گے۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ غلام احمد مرحوم عیسیٰ علیہ السلام تھی۔ اس سلسلے میں کوئی دلیل، آپ ٹھوس دلیل ارشاد فرمائیے۔ اس کا دوسرا حصہ بھی اگر آپ وہ اس کے بعد شکریہ۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ آپ نے بیان کر دیا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں پنجابی میں مثل ہے کہ کرو میں آواں تے سنے تو دو میں۔ آج وہی بات کی آپ نے۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جن الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ عیسیٰ مسیح جو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جو شخص فوت ہو چکا ہو اگر اس کا نام لے کر کسی اور پر اطلاق کیا جائے تو ساری دنیا کی زبانوں میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی خوبو پر، اس کے اخلاق پر اس سے ملتا جلتا کوئی انسان ہے، نہ کہ خود ہو۔ جیسے آپ کسی اچھے ڈرامہ لکھنے والے کو شیکسپیئر کہہ دیں، کسی شاعر کو غالب کہہ دیں، اور اسی طرح رستم نام بھی مشہور ہے۔ آپ نے پنجاب میں سنا ہوگا، ہندوستان میں، کہ گاما پہلوان، اس گاما کو رستم کہتے تھے، رستم زمان، ساری دنیا کا رستم۔ کوئی پوچھے کہ اس کا نام تو گاما ہے، رستم کہاں سے ہو گیا؟ لیکن سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی طرز بیان ہے کہ ایک شخص جو اپنی بعض باتوں میں کسی اور سے مشابہ ہو جائے، اتنا مشابہ ہو کہ اس کی جو بنیادی صفت ہے وہ ایک ہو جائے، تو پھر ایک آدمی کو دوسرے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ تم یہ تو حاتم تائی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ سخاوت اس کا خاصہ ہے۔ رستم کیوں کہتے ہیں؟ پہلوانی اور بہادری اور دلیری اس کا خاصہ ہے۔ ڈراماٹسٹ کی اپنی خصوصیتیں ہیں، غرضی کے یہ روح ہے جس کے پیش نظر ایک کا نام دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ بس سب سے اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اور کیا جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں یا نہیں۔ آپ نے یہود کا بھی ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی، اور ظاہر یہ ہوا سوال سے کہ گویا سب کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ پہلا مسیح جس نے آنا تھا وہ ابھی تک آیا ہی نہیں، جانا کہاں تھا اس نے، سمجھے؟ اور عیسائی کہتے ہیں کہ آیا تھا اور صلیب پر مر گیا اور پھر مردوں سے جی اٹھا، اور بطور خدا کے بیٹے کے آئے گا، نبی اللہ کے طور پر نہیں آئے گا۔ بڑا فرق ہے ان عقیدوں میں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی یہودی کو اس کی شکل دے کر حضرت مسیح کی جگہ صلیب پہ چڑھا دیا، اور فرشتوں نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر کسی سیارے میں پہنچا دیا ہے جو علماء کے نزدیک چوتھے آسمان میں کہیں واقع ہے، اور 2000 سال ہونے کو آئے، ابھی تک مسیح اس قید تنہائی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری ضرورت ہوگی تو مجھے واپس لایا جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ، یعنی غیر احمدی مسلمانوں کا۔
اگر یہ عقیدہ درست ہے تو پھر وہی آئیں گے، مرزا غلام احمد ہوں یا کوئی اور ہو، ان کو تمثیلاً بھی مسیح کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم قرآن اور سنت اور دوسرے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، تو پھر وہ عیسیٰ جو مر کے زمین میں دفن ہو چکے ہوں وہ آسمان سے نہیں اتر سکتے۔ پھر ہر ایسے شخص کی طرح جس کا فوت ہونا یقینی ہو، اس کا نام اگر کسی اور پر استعمال کیا جائے تو وہ ضرور تمثیلی نام ہے، حقیقی اور اصلی نام نہیں ہے۔ یہ ہے اصل فرق جو پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس ضمن میں میں آپ کی توجہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فیصلے کی طرف کرواتا ہوں، جس کے متعلق ہم جھگڑ رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا مجاز ہے کہ فیصلہ کرے۔ حضرت مسیح سے پہلے بھی یہ خیال تھا کہ ایک شخص ایلیا نامی جو نبی تھے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہ بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ پوری تاریخ ہے اس کی، غالباً یسائیہ میں ہے، لیکن بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہ صرف یہ کہ مسلم، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلیم کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو جو صحیفوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل انکار نہیں کرتا۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ آسمان سے اسی رتھ پر بیٹھے ہوئے جو آتشی یعنی آگ برساتی ہوئی ایک رتھ ہے نیچے اتریں گے، اور جب وہ اتریں گے تو وہ اعلان کریں گے کہ مسیح آنے والا ہے، اس کو قبول کر لینا۔ اب یہود نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ حضرت یہود کا یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایلیا تو اترا نہیں اور آپ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مسیح نے اس پیشگوئی کا انکار نہیں فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن حضرت یحییٰ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کہلاتے ہیں، یہ وہی ایلیاں ہیں جنہوں نے آسمان سے آنا تھا، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ قبول کرو۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ مسیح کا یہ فیصلہ اگر درست ہے تو حضرت ایلیا دراصل حضرت ہارون کی صورت میں اترے ہیں، یحییٰ کی صورت میں، ہارون نے، اور حضرت یحییٰ کو سچا ماننا اس صورت میں ہمارا فرض ہے، باوجود اس کے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ایک انسانی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان کے ماں باپ کے نام اور تھے، اور حضرت ایلیا کے نام کا اپنا نام اور ماں باپ کے نام اور، باوجود اس کے کہ انہوں نے آسمان سے اترنا تھا، پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ یحییٰ ہی وہ ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا۔ اب سوال یہ ہے یہ فیصلہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر سچا ہے تو حضرت مسیح پر اس کا اطلاق کیوں نہ ہوگا؟ اتنی سی بات سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے میں کثرت سے تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں۔ اس سوال میں اور بہت سے پہلو ہیں، مثلا وفات مسیح کا مسئلہ، صلیب پر چڑھائے جانے والا واقعہ، جیسے مسلمان بیان کرتے ہیں کہ وہ خود فوت ہوئے ہی نہیں تھے، سلاطین میں ہے بس اور نہیں، یہ چیپٹر 2 ہاں، یہ جو حوالہ میں نے دیا تھا ایلیا والا، وہ کہتے ہیں سلاطین جس کو کنگز کہتے ہیں، سلاطین 2 اس میں چیپٹر 2 ورس 2، اچھا I'm sorry، وہ میں نے رومن میں لکھا ہوا آپ نے، ہاں 11ویں آیت اور باب 2 میں یہ بات درج ہے، مگر اتنی مسلمہ ہے کہ اس کے عام علماء بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے میرا خیال ہے اس حوالہ ہو یا نہ ہو یہ بالکل واضح بات ہے۔
تو وفات مسیح کا مسئلہ سب سے اہمیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں لیکن صلیب پر نہیں، جس کا قرآن نے انکار کیا ہے، لیکن کبھی موت باقی انبیاء کی طرح، تو پھر وہ تو کبھی نہیں اٹھ سکتے۔ اب جو دفن ہو گئے، جن کی روح خدا کے حضور حاضر ہوگی، ان کی واپسی کا عقیدہ جو لیے بیٹھیں گے، جو وہ خود مر جائیں گے مگر کوئی ان کو زندہ کرنے والا نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں پھر لازماً کسی امتی کے حق میں پوری ہونی چاہیے، جو حضرت محمد صلی اللہ کی امت میں اسی طرح پیدا ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے، جس طرح حضرت یحییٰ حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے۔ اور وہی تاریخ دہرائی جائے گی کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ ہوں جو پہلا تھا، اور لوگ انکار کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق کر کے رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں جو ہمارے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل سے متعلق اگر آپ کو دلچسپی ہو، اور اگر اس سوال و جواب کے آخر پر وقت ہوا تو پھر میں واپس آ جاؤں گا اس مسئلے پر، لیکن ہم آپ کو بہت سا لٹریچر کتابیں دے سکتے ہیں جن میں بڑی وضاحت سے باتیں مذکور ہیں، اور میری اپنی ویڈیوز اور آڈیوز ایسی ہی مجالس کی موجود ہیں جس میں بہت تفصیل سے میں نے ہر پہلو کو چھیڑا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جب سنیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا تھا، ہو گیا؟ اس کا جواب مجھے مل گیا، شکریہ۔ ظہور مہدی آخر زمان